لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کونیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ ٹھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی اور چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پہ جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پہ پھسل کر آگے کو گری۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ کراؤن کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو۔ مس مینڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پرے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی ڈیسٹو نہیں بلکہ ترکی کی سبانچی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمیسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سبانچی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے۔ مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے،
لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانچی میں لڑکیوں کے ہیڈ سکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی سکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آمد کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی سکارف لینے یا ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر سے باہر سکارف لیتی ہے، اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا۔ وہ پھر سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پپھو رہتی ہیں، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے ایئر پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی بات سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو؟ سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پہ سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گئے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پر رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں اڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تب ہی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی کسی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں سلیب پر رکھ کر اس طرف آئی۔ وہ سفید ارد کھلے گلابوں کا بوکے تھا، جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے۔ ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندے سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور سٹیکر لگے تھے۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بیچے تھے، کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبانچی جا رہی ہے؟ خط پہ تو 1 روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی۔ جو بات اسے آفیشلی بتائی ہی 15 منٹ قبل گئی تھی، وہ اس شخص کو 1 روز بیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانچی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کی کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے؟ یہ
پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پہ چھوڑ کر بکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سپہر کی ہر سو چھائی تھی۔ وہ پرس کندھے سے لٹکائے باریک ہیل سے چلتی پورچ ہیل کی، مگر اس کی پڑھائی کی غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس سے چابی لاک میں گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی اسٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ آدھا کھولے کھڑے کھڑے بتانے لگی، مگر اسکالرشپ پروگرام کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ رانا کا ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعتاً افسوس ہوا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ۔ داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہے، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے۔ تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کوہنی ٹکائے تفصیلاً بتانے لگی۔ اس وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا تھا، بال کمر پہ گرے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف سکارف تک ہے، ویسے بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پہ لائی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اس کے گیٹ پہ ہارن دیا کرتی تھی۔ اب بھی زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم باہر نکل آئی۔ کاسنی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی سکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم، تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے ترچھی ہو کر رخ پیچھے کو کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا، تب ہی، اور ہاں رہی تھی آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، اپلائی کیا تھا، ابا اجازت دیتے تب نہ۔ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا، کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے،
اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہیں، اتنی اچھی لگتی ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلیمان چچا کی طرح نہیں ہیں۔ ارم، تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوف چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر جھٹک کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ جناح سپر مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئی۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر پہ جچی تھی۔ یہ والا میم، سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا، جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پہ سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقایا رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے۔ سکہ لڑکے کے ہاتھ پہ گر گیا، رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپ پر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی۔ یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکیڑتی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بن سون کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتی، مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تب ہی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس نہیں؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی۔ اور تم اس کے انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی۔
تایا فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پہ خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی ڈر آئی تھی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کی اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی سبانچی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا اور بلا آخر سبانچی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لا تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، سو 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر واپس پاکستان آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے، اور تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سبانچی صرف ہم 2 لڑکیاں ہی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اتر گیا۔ بے دہانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں۔ جی۔ کیا آواز خراب ہے؟ 1 منٹ۔ زارا کے فون پہ سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ سکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی، مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو، جاؤ، گھبرا گئی۔ خواجہ سراہوں کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی، اسے کریت سی آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا گلاس اس کے منہ پہ الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پر پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔
سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا، اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئیں یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا، وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز، اسے پھر سے جھرجھری آئی۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا، وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا، جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔